السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ یاسین کا ایک رکوع پڑھا تھا 32 آیات تک۔ اس میں ہم نے اپنے لیے جو میں نے دیکھا، غور کیا اور کچھ پوائنٹس آپ کے لیے نکالے کہ ہم نے اس میں کیا چیزیں پڑھیں۔ پہلی بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت شروع ہی ہوتی ہے سورہ یاسین، جہاں سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت اس میں واضح ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا لایا ہوا پیغام بھی برحق ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ نے قسم بھی کھائی قرآن کی، والقرآن الحکیم، تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کا راستہ۔ اور ہمیں یہ بات بھی کی تھی کہ انسان کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب ہی کتاب ہدایت ہے۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی تھی، اور پھر یہ کہ دلوں کی سختی کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ جو لوگ حق سن کر بھی قبول نہیں کرتے ان کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے پیچھے جیسے ان کے دیواریں چن دی گئی ہیں اور ان کو کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر یہ کہ ان کے گردنوں میں توق ہیں، جیسے ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں دلوں کی سختی کی بات اس میں ہم نے دیکھی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جو لوگ حق قبول نہیں کرتے، ایک دن تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ پیغمبر آئے تھے 3، وہ ایک بستی والوں کا قصہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، پھر تیسرے سے اس کی مدد کی، پھر ایک عام شخص ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور وہ فوراً اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا، اور اس نے قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ یعنی جس نے حق بات کی تائید کی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اس قرآن میں ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر آ گیا۔ ایک عام سا شخص تھا، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اور وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں جس راستے پہ چلا تھا اور مجھے اللہ نے جتنی عزت دی ہے، کاش ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ 4 پوائنٹ تھے، اور اب ہم آگے سے جو شروع کریں گے نا، وہ بات ہی شروع ہو رہی ہے وہ آیت اللہم، 2-3 دفعہ آپ دیکھیں گے آیت اللہم۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ آیتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک آیت ہوتی ہے پڑھنے والی، ایک آیت ہوتی ہے دیکھنے والی۔ یہ جو قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی آیتیں ہیں، یہ سورج چاند ستارے یہ بھی آیتیں ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ جہاں پہ ایک آیت ختم ہوتی ہے، گول دائرہ لگا ہوتا ہے، وہ گول دائرہ ایکچولی تا ہے، گول تا۔ گول تا کے اوپر سے نقطے ہٹا دیں تو صرف گول دائرہ رہ گیا۔ مطلب ہے تا علامت ہے آیتن کی، آیتن کی جو آخری تا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قرآن کی آیتیں ہیں جو پڑھنے کے لیے، ایک آیات ہوتی ہیں، آیت کا مطلب ہے نشانی، یہ بھی آیت ایک نشانی ہوتی ہے نا، ہم نشانی آ جاتی ہے۔ ایک دیکھنے والی نشانی، قرآن میں جہاں دیکھنے والی بات ہوگی نا کہ دیکھو آیتوں کو، تو مطلب ہوگا دیکھنے والی نشانیاں دیکھو، سورج چاند ستارے پھول پتے درخت، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کہتے ہیں آیت اللہم الارض المیتۃ، تمہارے لیے زمین بھی ایک نشانی ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے زمین مردہ، مردہ زمین احییناہا، ہم نے اس کو زندگی دی، واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، پھر ہم نے اس میں سے نکالا دانے نکالے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نباتات نکالی، فمنہ یاکلون، جس میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ اہل مکہ نہیں مانتے تھے نا آخرت کے دن کو، رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ سورہ یاسین میں یہی موضوع ہے کہ اہل مکہ جو تھے، مکی صورت ہے یہ، اہل مکہ نہ مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نہ اللہ کو ایک مانتے تھے، نہ ہی وہ آخرت کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نشانی زمین کیوں مثال دی کہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھیں گے نہیں، یہ زمین بھی تو مردہ تھی کل تک، ابھی 2-3 مہینے بارش نہ ہو تو زمین کا کیا حال ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتی ہے نا۔ یہ مردہ زمین بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ جب ہم بارش برساتے ہیں احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون،
پھر تم دیکھتے ہو کہ ہم اسے زندگی عطا کر دیتے ہیں. تم مر کے مٹی میں جاؤ گے، کیا تمہیں نہیں اللہ زندہ کرے گا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور اسی زمین میں پھر بارش سے ایسے وہ لہلہا اٹھتی ہے کہ ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے باغات بنا دیے، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے، اور تاکہ تم کھاؤ من ثمرہ ہی، اس کے پھلوں میں سے. وما عملت ایدیہم، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یہ دنیا میں جو قدرت کی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے بنائی ہیں، انہیں بنانے والی کوئی اور ہستی ہے. افلا یشکرون، پھر تم شکر نہیں کرتے ہو. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو بھی آپ دیکھیں گے، یہ آیت نمبر 35 ہے، آگے 36 شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیں، کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اللہ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے ہر چیز کے. کلھا، ہر چیز جو ہے نا وہ جوڑوں کی شکل میں. یہ بات آج سے 1500 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے. سائنس نے بہت بعد میں بتایا یہ نباتات کے بھی جوڑے ہوتے ہیں. یہ جو چیزیں پھول پتے ہر چیز میں نر اور مادہ ہوتے ہیں. مما تنبت الارض، اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا جب کوئی سائنس کوئی ترقی نہیں تھی، کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں. اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. مما تنبت الارض، جو چیز جو نباتات زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، تمہاری اپنی جانوں میں نفسوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد اور عورت کا بھی جوڑا ہے، اور ہر چیز کا جوڑا ہے. ومما لا یعلمون، اللہ نے اس کے بھی چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. لا یعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں. ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بہت سی چیزوں کا. آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا جتنا تمہیں پتہ چل گیا وہ چل گیا، اور وہ بھی ابھی چیزیں ہیں مما لا یعلمون، جس کو لوگ ابھی جانتے نہیں. پھر نشانی، وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے رات. میں کہتی ہوں جو ٹیچرز ہیں نا ان کو سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے. آتا ہے نا قرآن میں کہ رات کو میں نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا. وہ جب تھکی ہاری خواتین جاب والی آتی ہیں اور آ کے گھر کے سارے کام اس کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اسے تو کرنے ہی کرنے ہیں نا. میں ہمیشہ ٹیچرز کو پڑھاتی ہوں، میں نے جتنے سال بھی میں نے پڑھایا نا، میں نے ٹیچرز کو پڑھایا. میں ہمیشہ لڑکیوں کو کہتی تھی، وہ بی ایڈ کرتی تھی، کہ بی ایڈ کرو، ڈگری اپنے ہاتھ میں رکھو، لیکن اللہ نے عورت کو نازک بنایا. کبھی ضد کر کے جاب نہ کرنا کہ نہیں جی میں نے اب پڑھا ہے، میں نے اپنی ڈگریاں میں نے اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی. حالات جب ضرورت پڑ جائے، جب حالات ایسے ہو جائیں، آپ جب آپ کا ہسبینڈ بھی کہیں کہ آپ اگر کریں گی تو مجھے بھی اس میں فائدہ ہوگا، اس وقت جاب کرنا. ورنہ آپ دیکھیں تھکی ہاری عورت کو تو اللہ نے ویسے ہی نازک بنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آبگینے ہیں، دیکھنا کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں. تو پھر اتنی نازک، اوپر سے پوری مرد کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پہ لی. اور گھر والی تو ہمارے اس معاشرے میں مرد تو نہیں لیتا عورت کی، وہ تو نہیں کہے گا کہ چلیں تم ذرا کچن سے نکلو، میں آج ذرا کچن صاف کر کے رات کو سوؤں گا. تو عورت نے اپنے اوپر خود یہ کیا ہوا ہے. بہرحال بات میں یہ کر رہی ہوں کہ پھر وہ رات کو جو پتہ چلتا ہے نا، واقعی جو اللہ نے کہا ہے کہ رات کو میں نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، نسلخ ہوتا ہے جیسے کھال اتارنا. اللہ تعالیٰ دن میں سے سمجھو ایک رات ہے اندھیرا، اس کے اوپر دن کی روشنی ہے، وہ اللہ روشنی کو کھینچ لیتا ہے جیسے کہ کھال اتار دی جاتی ہے تو پیچھے پھر اندھیرا ہی بچتا ہے نا. ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اس وقت وہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. دن رات پہ انسان غور کرے، تدبر کرے. یہ چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں. اللہ نے قرآن نازل ہی نہیں کیا، بار بار ہمیں کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے ہو. ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کیا غور کریں، یہ غور کرنے والی باتیں نہیں. دن رات کا آنا جانا. پھر آگے والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے ایک مقررہ منزل کی طرف بغیر رکے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے. اور چاند قدرناہ منازلہ، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ایسے جیسے چھوٹا سا ہوتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ اس کا گھٹتے 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 وہ اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے کل ارجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. مثال دی اللہ نے، کھجور کی پرانی ٹہنی ایسے جیسے پہلے دن کے چاند کو اگر آپ دیکھیں، یہ چیزیں غور و فکر کرنے والی ہیں. پھر بڑھتا 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 پھر پورا ہوتا ہے. آج رات کو ذرا دیکھیں اس کا منظر کیا ہوگا. آج 14ویں رات ہوگی تو
چاند نشانیاں ہیں، اس کو دیکھا کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، اور سبحان اللہ کہیں کہ یہ کوئی دنیا میں انسان یہ کر ہی نہیں سکتا۔ کہ اہل مکہ چونکہ شرک کرتے تھے، لات منات حبل عزا، انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی تھیں، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ ہے تو صحیح لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس صورت میں توحید واضح کرنے کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ پھر آ گیا وآیت اللہ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو آدم کی اولاد میں سے تھے ان کو ہم نے چڑھایا فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعے کا مثال دی کہ سمندر میں اتنی بڑی بھری ہوئی کشتی پوری ذریت آدم کو لے کے، جو کہ ماننے والے تھے، حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی تھی، 40 مرد اور 40 عورتوں کے علاوہ کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا، وہی 80 لوگ تھے، باقی ہر چیز کا جوڑا انہوں نے رکھا تھا اپنی کشتی میں۔ وہ بھری ہوئی کشتی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں وَخَلَقْنَا لَكُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، وہ کشتی تو ایک نشانی تھی جو انہوں نے اللہ کی ہدایات کے مطابق بنائی تھی، بہت بڑی کشتی سنا ہے آج کل وہ مل بھی گئی ہے، کسی ملک میں موجود بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی بہت سی اور سواریاں پیدا کر دیں۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب تو بس چند گنتی کی چیزیں تھیں نا، کشتیاں تھیں، کچھ تھوڑی بہت چیزیں تھیں۔ آج ہم اگر دیکھیں اللہ نے اس نے کہا تھا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل بہت کچھ اور اللہ نے پیدا کیا اور اللہ پیدا کرے گا۔ تو آج کتنے ذرائع ہیں ہمارے لیے ٹریولنگ کے، تو وہ اس کا ذکر اس میں کیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن ہم 7 سمندر پار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ہواؤں میں اڑنا انسان کا، اور پانی کے اوپر جو بحری جہاز ہیں منوں ٹنوں وزن اٹھا کے پانی کی سطح کے اوپر چل رہے ہیں، کون ہے ان کے پیچھے؟ کوئی ہستی ہے نا۔ تو وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں ہم ان کو غرق کر دیں۔ وہ ہو گیا تھا نا، کیا نام ہے اس جہاز کا؟ ٹائٹینک۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر ہم چاہیں ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوگا، نہ وہ بچائے جا سکیں گے۔ یہ اللہ ہے جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ الا رحمتم منا، سوائے ہماری رحمت کے، اور ایک مدت تک کے لیے ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم، اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ سامنے کیا ہے؟ جو دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں بھی بعض اوقات انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور جو بعد میں آئے گا آخرت کا عذاب ہے، لعلکم ترحمون، اس سے ڈرو۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ 3 قسم کی نشانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ زمین تمہارے لیے نشانی ہے، دن رات نشانی ہے، سورج چاند ستارے اور کشتیاں یہ سب نشانی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مردہ دل لوگ ہو جاتے ہیں، جو سخت دل لوگ ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہوتی ہیں، کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے ایسی نہیں ہوتی جس سے وہ اعراض نہ کریں، جس سے وہ منہ نہ موڑیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کہتے ہیں کافر للذین آمنوا، مومنوں سے آگے سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کھلائیں ان کو، غریبوں کو، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، کہتے ہیں اگر ان کو کھلانا ہوتا تو اللہ خود کھلا دیتا، ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح یہ گستاخی سے بات کرتے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، ہمیں پتا ہے کہ بس ان کی یہی جگہ ہے، ان کو ایسے ہی رہنے دو، اگر ان کو کھلانا ہوتا تو ان کو اللہ کھلا لیتا۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ صرف ایک انتظار کر رہے ہیں، صیحۃ واحدہ کا، ایک سخت چیخ کا، ایک چنگھاڑ کا، جو قیامت کے دن جو نفخہ پھونکا جائے گا، یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاخذہم، وہ آپس میں اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، وہ انہیں پکڑ لے گا، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ مطلب انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جب قیامت آئے گی نا، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، سب کوئی بحثیں کر رہے ہوں گے، کوئی اپنا کام کر رہا ہے، کوئی دکاندار اپنی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، اچانک تمہارے پاس آئے گی، اس کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر وہ کیا ہوگا؟ نہ تو وہ کسی کو کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے۔ جو جیسے زلزلہ جب کشمیر کا آیا تھا، جو سکولوں میں تھے وہ سکولوں میں رہ گئے، جو باہر سڑکوں پہ تھے، جو گاڑیوں میں تھے، بعض اوقات پوری پوری سڑکیں زیر زمین چلی گئیں، اور
اللہ نے ایک منظر ہی دکھایا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ نصیحت کر سکے گا، نہ وصیت کر سکے گا، نہ کوئی باہر والا گھروں کو لوٹ سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس وقت سور پھونک دیا جائے گا، اور دوسرا پھونک، پہلا پھونکا جائے گا ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑیں گے. ینسلون ہوتا ہے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف، ایسے ڈھلوان کی طرف آنا. جیسے کبھی آپ سیلاب کو دیکھیں نا، ینسلون ایسے پانی اگر کوئی تھوڑی سی اونچی جگہ سے نیچے کو آ رہا ہو، تو قبروں سے نکل کے انسان فائزہ ہم من الاجداسی، اس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کر الی ربہم ینسلون، ایک ہی طرف کو دوڑیں گے، میدان محشر کی طرف. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ میدان محشر ادھر بنے گا جہاں پہ حج ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں. باہر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ عرفات کس جگہ پہ. اور قرآن کو اگر سارا ہم اس طرح کی آیات کو اکٹھا کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اذا دکت الارض دکا، زمین کوٹ کے ایسے جیسے میدان بنا دی جائے گی. پہاڑ جب سمندروں میں گر جائیں گے، 3 حصے تو سمندر ہیں، ایسا ہی ہے نا، ایک حصہ خشکی ہے، وہ خشکی پہ بھی پہاڑ ہے، اس کو اس نے قرآن کہتا ہے کہ سنبھالا ہوا ہے، میخوں کی طرح گاڑے میں ہیں. وہ میخیں اکھڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو کے وہ سب سمندروں میں گئے، وہ ساری 4 حصے جو سمندر اور پانی الگ الگ تھا، وہ ساری جب ایک سطح زمین ہو جائے گی تو وہ پھر ایسا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہیں پہ میدان محشر سجائے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. اچھا، اس وقت جب دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف، قالو تو کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. ہائے افسوس، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے؟ پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، پیغمبروں نے سچ ہی کہا تھا. ایک دن تمہیں اٹھنا ہے، ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تو صرف ایک صیحہ واحدہ، ایک چنگھاڑ ہوگی بہت ہی سخت. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک ایک اکیلا اکیلا جیسے انسان دنیا میں آیا ہے، اسی طرح ایک ایک کر کے اس کے اللہ کے سامنے پیش ہونا. ابھی انسان سوچتا ہے کہ اتنی دنیا ہے، ایک ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا تو حساب کب پورا ہوگا؟ ایک ایک نے پیش ہونا. پہلے تو وہ دن اتنا سخت ہے کہ حساب شروع ہی نہیں ہوگا. سورج ایسے بالکل قریب آ چکا ہوگا، انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کسی کے پسینے اپنی ٹخنوں تک ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک ہوں گے، کسی کے گردن تک آئے ہوں گے، اور کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ پسینوں سے میں، یہ بھی کہتا ہے کہ 50,000 سال وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. اور تمام انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، میری جان میری جان، اپنے آپ کو بس، سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی. ایک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو امتی امتی کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھیں گے یا اللہ حساب شروع کیا جائے. اور لوگ اس قدر تنگ پڑ جائیں گے، یہ حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ کہیں گے یا اللہ حساب شروع تو کر. آپ سوچیں کہ کبھی کسی جگہ آپ کوئی بل جمع کرانے جائیں، کسی جگہ لائن میں لگے ہوئے ہو، گرمی کا موسم ہو، آپ کہتے ہیں کیوں نہیں باری آتی ہماری. کوئی ڈاکٹر کے آپ بیٹھے ہوں، آج کل تو سہولتیں ہو گئی ہیں، اسی لگے ہوتے، گرمی میں کسی لائن میں لگے ہوئے ہوں آپ، باہر دھوپ میں، جون جولائی میں، انسان کہتا ہے کہ بس جو بھی ہو تو جائے. تو وہاں بھی حدیث میں آتا ہے بندے کہیں گے یا اللہ حساب شروع تو کر، چاہے جہنم میں جانا ہو، کچھ ہو تو صحیح. مطلب اتنا انسان وہاں پہ بے چین، اور لیکن اپنے اپنے اعمال کے سبب. جو نیک عمل جن کے ہوں گے ان کو یہ دن ایسے لگے گا جیسے ایک فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو فرض نماز کے ٹائم جتنا ان کو صرف ٹائم محسوس ہوگا. تو جو بہرحال وہ بڑا سخت دن ہے. اور اس دن پھر یہ ہوگا اللہ کے سامنے ایک ایک کو پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے سب کو، اور اپنا حساب لینا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، یا اللہ حساب شروع کیا جائے. پھر حساب شروع ہوگا، پھر ایک ایک کر کے حساب. یہ تو ان کا ہے جن کا حساب ہونا ہے. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں بغیر حساب کے اللہ بخش دے، آپ ہمیں دعا سکھاتے ہیں آسان حساب کی. آپ نے فرمایا عائشہ
جس سے اللہ حساب لینے لگ گیا نا وہ تو مارا گیا۔ یہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے حساب لے ہی نہ۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو قریب کرے گا، جس کو اللہ نے بغیر حساب کے بخشنا ہے اپنے قریب کرے گا، ایسے جیسے انسان کو اپنے بالکل ایسے کندھے کے قریب کرتا ہے۔ اور اللہ بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ گناہ کیا تھا تم نے؟ ظاہر ہے اللہ کو تو ویسے ہی پتا ہے، لیکن اللہ نے یہ رجسٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے حجت تمام جو لکھا ہوا دکھا بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا، ظاہر ہے اس کو بھی کون سا بھول گیا ہوگا، اللہ یاد کرائے گا، گناہوں سے شروع کرے گا، جس کو بغیر حساب کے بخشنا ہے۔ یہ گناہ کیا تھا، کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کہتے ہیں بندہ سوچے گا مارا گیا۔ اللہ نے تو ہر چیز یاد رکھی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے گن گن کے میں نے تمہارے ہر عمل رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہے گا بس میں مارا گیا، پھر اللہ کہے گا میرے بندے جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا نا، آج بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ یہ ہیں بغیر حساب والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کے، جن کو، اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ کے عرش کے سائے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، تو اللہ کے لیے محبت کرنا شروع کر۔ تو اللہ کے لیے جو محبت کرتے ہیں وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوں گے، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا تو ٹائم گزر گیا نا، جن کا باقی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عرش کے سائے تلے مخصوص قسم کے لوگ ہی جائیں گے، جوانی میں عبادت کرنے والے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو وہ دن بہرحال ہماری جو سورج یاسین نہ رہ جائے، ہم دوسری آگے آگے چلتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ آج ہم سورت مکمل کر لیں گے کیونکہ یہ تذکرہ ہی ایسا آ گیا، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ نے اتنے سخت عذاب رکھے ہیں، جہنم ایسی، جب ہم عذاب کی باتیں پڑھتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا۔ عذاب کی باتیں یہ کہ جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ پین ریسپٹرز جو ہیں یہ اوپر اوپر ہی ہیں، یہ اوپر والی جگہ پہ درد ہوتا ہے، اگر یہ سکن کھٹ جائے تو اندر کوئی درد نہیں ہے۔ یہ تو آج میڈیکل سائنس نے بتایا نا، قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب جہنمیوں کے اوپر والی لیئر جل جائے گی تو پھر تو درد ختم ہو جائے گا، پھر اللہ ان کو نئی لیئر لگا کے دے گا۔ بدلناہم جلودن، ہم ان کے چمڑے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو ایسی باتیں سن کے لگتا ہے اللہ اتنا عذاب دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا کسی پہ۔ جب اللہ نے بار 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 ایک بات کہی وہ بھی نہ مانی تو پھر تو بدلہ پورا پورا دیتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا اس کے سوا جو تم کرتے رہے تھے، تمہارے اپنے کیے کرتوتوں کا ہی تمہیں بدلہ ملے گا، اس کے علاوہ اللہ تو بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ بھی میرے ہی بندے ہیں نا، وہ جو جنت والے ہوں گے وہ نعمتوں میں، شغل میں، ضیافتوں میں لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، مزے اڑا رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، یا بیویاں تو ان کے شوہر، فی ظلال علی الارائک متکئون، سایوں کے نیچے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دنیا کے میاں بیوی وہاں پہ بھی اگر جنت میں اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ بھی اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ بھی جوڑے ہوں گے۔ اچھا جنت میں اور رشتوں کا ذکر نہیں آتا، وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، دنیا میں تو ماں ہی سب سے زیادہ لگتی ہے نا، وہ اپنی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نہیں، دوستوں کا کہیں کہیں ذکر آتا، بیویاں، جوڑے، سپاؤس، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے میسر ہوں گے، اور سب سے پیاری آیت جو دل پہ جا کے لگتی ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، لکھ لیں اپنے پاس، ان کو ہر وہ چیز ملے گی ما یشتہون، جو وہ چاہیں گے۔ بچے پوچھتے ہیں جنت میں اچھا تو وہاں پہ پھر یہ بھی ہوگا، وہاں پہ ہمیں کمپیوٹر بھی مل جائے گا، وہاں پہ ہمیں موبائل فل ٹائم ملے گا؟ میں نے کہا جب اللہ نے کہا وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اشتہا ہوگی جس چیز کی، جس کی خواہش ہوگی۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں کیا ہیری پوٹر ہم وہاں دیکھ سکیں گے؟
وہاں جب اللہ نے کہہ دیا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز، مطلب اللہ نے ہر چیز کی تمہیں اختیار وہاں پہ دیا ہوگا. اور لوگ کہیں گے، ایک بندہ کہے گا میں ساری زندگی میں کسان رہا، چھوٹا سا میں کسان تھا، تھوڑی سی میری زمین تھی، ساری زندگی میری خواہش رہی میری 100 من گندم پیدا ہو جائے، کبھی نہیں پیدا ہو. یا اللہ میری یہ حسرت ہی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے 100 من گندم میری پیدا ہو. اللہ نے کہا یہ جائے زمین کاشت کرو، 100 من گندم پیدا کر لو. مطلب جو جو جہاں جن کی انکمپلیٹ جو وشز رہ جائیں گی نا، وہاں وہ پورا کرے. اور یہ والی جو بات ہے نا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اب دیکھیں کوئی میں تو نہیں کہہ رہی، اللہ ہی کہہ رہا ہے نا، یشتہون اشتہا کو کہتے ہیں، ان کے لیے جو وہ اچھا یہ میں آیت پڑھتی جا رہی ہوں، میں کوئی اور آیت پڑھتی جا رہی ہوں، یہ سورہ یاسین میں ہے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، مطلب اس کا بھی وہی ہے جو وہ طلب کریں گے، جو وہ مانگیں گے، دعا کرنا جیسے ہوتا ہے نا. ایک جگہ پہ یشتہون بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں یہ مختلف ہے، میں نے ادھر نہیں دیکھا بس ایسے ہی پڑھتی. اور سب سے زیادہ جو ان کو جنت میں بڑی نعمت ملے گی نا، سلام قول من رب الرحیم، رب الرحیم خود آ جائیں گے، سلام کریں گے. سوچیں جنت میں تو ویسے ہی سلام سلام کی صدائیں ہوں گی، اور رب رحیم آ کے سلام کریں گے آپ. اللہ تعالیٰ جنت میں آئیں گے، جنتیوں سے پوچھیں گے میرے بندوں خوش ہو، کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اور تو کوئی چیز اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، اور ہو کیا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں جو تمہیں دینے والا ہوں نا وہ نہیں تم نے کبھی دیکھا ہو. اللہ پردہ اٹھا دیں، اللہ کا دیدار کریں گے، اور دیدار کر کے جنتی کہیں گے یا اللہ یہ تو واقعی اس سے بڑی نعمت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا ہاں ہر سال اللہ تعالیٰ کرائیں گے. سلام قولا من رب، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا. اور اس دن اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں کو الگ کر دو، مجرموں کو الگ کر دو. الم آحد علیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. مجرموں کو الگ کر کے ان سے اللہ کہیں گے اے بنی آدم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا. جگہ جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ شیطان سے بچ جاؤ، یہ تمہارا عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلو. اس وقت بھی اللہ کہیں گے یا بنی آدم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے. وَانِعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. فَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا شیطان نے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا. اب ہاذہ جہنم، یہ ہے جہنم، اللاتی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے بدلے میں. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، آج نہیں بول سکیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور باتیں کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کام کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے جو کام کیے، جو پاؤں سے کام کیے، جو آنکھوں سے کانوں سے جو غلط سنا، منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور وہ بندہ کہے گا یا اللہ، اپنے اعضاء سے کہے گا تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. پھر وہ راستے سے فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے. دنیا میں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں ہم تم سے آنکھیں چھین لیں، آزاد جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو یہ چھین لیں ہم تم سے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کی جگہ پہ، ان کی رہائش گاہوں پر ہی ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، ان کو ان کی جگہ پہ اسٹک کر کے رکھ دیتے. فالج کے مریض دیکھے ہوں گے، ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں لوگ، ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ یہ کیوں اللہ کرتا ہے؟ تاکہ جن کو دی ہوئی ہیں یہ نعمتیں، وہ ان کو دیکھ کے عبرت پکڑیں، شکر کریں. مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں الحمدللہ. کبھی اب شعور کے ساتھ کہا کریں. ہم نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں نا، جب کہتے ہیں ہر الحمدللہ پہ اگر ہم کہیں، ہر الحمدللہ پہ ایک چیز ہم
سوچ لیں تو چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہماری. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے، میرے اندر کی مشینری ساری صحیح کام کر رہی ہے، پانی پیتی ہوں ہضم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جا کے ڈائلیسس کرواتے ہیں، میری اپنی دوست ہے ہفتے میں 2 دفعہ جاتی ہے، اور پورے ہفتے میں 1 کپ سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ پانی بھی مشینوں سے نکلوانا ہے ہفتے کے بعد. اور ہم گھٹا گھٹ پیتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر اللہ کا شکر ادا کیے، کھڑے کھڑے پی جاتے ہیں. اور کبھی نہیں سوچتے الحمدللہ یا اللہ. نماز کے بعد جو تسبیح کرتے ہیں، ایک ایک چیز پہ سوچتے جائیں، الحمدللہ یا اللہ میں کھا سکتی ہوں، الحمدللہ. بہت سے لوگ نہیں کھا سکتے، بہت سی چیزیں نہیں کھا سکتے، میں دیکھ سکتی ہوں الحمدللہ، میں سن سکتی ہوں الحمدللہ، میں چل سکتی ہوں الحمدللہ. ہر الحمدللہ پہ کہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پہ ہم ان کو مسخ کر کے رکھتے ہیں. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھیں اور نہ ہی وہ واپس لوٹ سکتے ہیں. اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے پھر لوٹا دیتے ہیں فی الخلق، یعنی بوڑھا جب انسان ہو جاتا ہے نا، بالکل وہ بچوں کی طرح ہم اس کو دوبارہ معذور اسی طرح سے کر دیتے ہیں جیسے انسان بچپن میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. پھر وہ اسے کہتے ہیں ارذل العمر. ارذل العمر سے بچنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اس عمر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ناکارہ عمر تک نہ لے کے جائے کہ آپ دوسروں کو ہی محتاج ہو کے رہ جائیں. کیا تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر وما ینبغی، ہم نے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا. کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شاعر ہیں، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے، قرآن مبین ہے، تاکہ وہ اس شخص کو ڈرا سکیں جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے. یعنی جو زندہ دل ہوتے ہیں نا، یہ قرآن اسی پہ اثر کرتا ہے. اپنے دل کا جائزہ لینا ہوتا ہو نا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت جائزہ لیں کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا میرا دل زندہ ہے؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. اگر آپ کو قرآن سنتے ہوئے، قرآن کی تفسیر سنتے ہوئے کوئی دل میں ہلچل نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے؟ فہم لہا مالکون، اور وہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. بے شک آج کل ہمیں چوپایوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اس زمانے میں سوچیں اونٹ کے بغیر کوئی سفر کر سکتا تھا، گھوڑوں کے بغیر جنگیں ہو سکتی تھیں. تو آج بھی ہم گوشت کیا کھائیں اگر یہ چوپائے نہ ہوں؟ ہم دودھ کہاں سے پئیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے تمہاری دسترس میں کر دی ہیں، اور تم ان سے کیسے کیسے فائدے اٹھاتے ہو اور ان کے مالک بنے ہوئے ہو، اور چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ پہ تم سواریاں کرتے ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں. کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لعلہم ینصرون، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی. اوروں کو معبود بنایا ہوا ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، دن رات بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، اس کو چھوڑ کے تم نے دوسرے معبود بنا لیے. لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ بت ان کی مدد کی کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ جو کفار ہیں ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. یہ بت بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ اس آگ کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، وہ پتھر جن کو بت بنایا گیا تھا وہ بھی جہنم میں جھونکے جائیں گے. فلا یحزنک قولہم، بس ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کے لیے اس کو کہاں سے پیدا کیا؟ انا خلقناہم من نطفۃ، ایک گندے قطرہ آب سے ہم نے اس کو پیدا کیا. یہ ہے اس کی اوقات. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ بہت کھلے طور پہ جھگڑالو بن کے جب بڑا ہوتا ہے تو انسان زمین پہ ایسے چلتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم نہ اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہو. اور بیان کیا ہے ہم نے ان کے لیے مثالیں نہیں سوری، اور وہ خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. وہ کہتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، ایک دشمن خدا نظر بن حارث اس کا نام تھا یا کیا، جس طرح ابو جہل ہے جو سردار تھے مکہ کے، انہی میں سے ایک نے
ایک ہڈی لی، ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی تھی، اٹھا کے اس کو یوں یوں اس کو نا مسلا اور وہ ٹوٹ گئی. اس نے کہا یہ حال ہونا ہے ہمارا مرنے کے بعد، یہ ہڈیاں زندہ کرے گا اللہ؟ آپ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، ایسی ہڈیاں ہم بن جائیں گے، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، قالا یعنی وہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یحیی الذی انشأها اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے. جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی. اور سرسبز درخت سے کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقوں میں ایسے درخت ہیں جن کو گرین کو ہی آگ لگ جاتی. فَإِذَا هُمْ أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو. اور جس نے آسمانوں الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، اور جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس بات پر کیا وہ قادر نہیں ہے کہ ان جیسی دوسری مخلوق پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے، خلاق علیم ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. اس نے تو پوری کائنات ایک لفظ کن سے بنا دی ہے. فسبحان الذی، پاک ہے وہ ہستی، بیدہ ملکوت، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی ہر چیز کی بادشاہت ہے. ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس دن بھی اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہوگی. اس دن پوچھا جائے گا کس کے ہاتھ میں ہے آج بادشاہ، آج حکم کس کا چلے گا؟ اسی واحد اور قہار کا چلے گا. مالک یوم الدین ہے، آج بھی حکم اسی کا چلتا ہے، اس دن بھی اسی کا چلے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو ایسے ہی پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما. یا اللہ ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں دین پہ چلنے والا بنا. یا رب العالمین ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے قرآن کا فہم عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ یہ زندگی اپنے فرامین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دینا. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، تیرے پاس آئیں، تو ہمیں تیری طرف سے یا اللہ ایسا ویلکم ملے جیسا تو نے قرآن میں بتایا ہے کہ نیک مومن بندوں کو، نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ ایسے بلائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جو نفس مطمئنہ ہیں، جنہیں تو اپنے بندوں میں شامل کرے گا، اپنے صالح بندوں میں، اپنی جنت میں داخل کرے گا. اللہم اجعلنا منہم. یا اللہ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ سب کا آنا جانا قبول فرما. اہل خانہ پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان لوگوں کو دین پہ چلنے والا بنا. یا اللہ ان کے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہے وہ دور فرما دے. یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنانا، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنانا. یا اللہ سب کی دلی خواہشات پوری کرنا، سب کی دعائیں قبول و منظور فرمانا. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. یا رب العالمین تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ ہماری دعاؤں پہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں. اللہ کریم ہماری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی بہترین میزبانی فرما. یا رب العالمین جو
جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، یا اللہ، یا رحمان، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما ترید، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شأنی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ جو ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست احباب میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ وعیذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔